السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے آیت نمبر 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنا رسول، کما، جیسے، سوال کیے گئے، موسیٰ، حضرت موسیٰ، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو، یتبدل، اختیار کر لے، الکفر، کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل، سو وہ بھٹک گیا، سواء، سیدھا، السبیل، رستہ۔ ام تريدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ پوچھے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ یہودی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے کہ تم اپنے رسول سے یہ سوال کرو، تم اپنے رسول سے وہ سوال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو سختی سے منع فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی طرح قیل و قال نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن امور کا تمہیں حکم دیا جائے ان کو کرو اور جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو۔ جن امور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے انہیں مت چھیڑو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ كَثِيرٌ، چاہا بہت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں، من سے، بعد ایمانکم، تمہارا ایمان، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد، من عند، وجہ سے، انفسہم، اپنے دل، من سے، بعد، ما، جب کہ، تبین، واضح ہو گیا، لہم، ان پر، الحق، حق، فاعفو، پس تم معاف کرو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک، یاتی اللہ، اللہ لائے، بامرہ، اپنا فیصلہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی، پر، کل شیء، ہر چیز، قدیر، قادر۔ ود کثیر من اہل الکتاب، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کہ کسی طرح وہ پھر بنا دیں تمہیں،
من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد کافر، ان کی آرزو حسدم من عند انفسہم، بوجہ اس حسد کی ہے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، فعفو وصفہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں اے مسلمانوں تم انہیں معاف کرو، وصفہو اور درگزر کرتے رہو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ یہود اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے، اب حسد کے مارے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو، ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے، اسلام سے منحرف کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے فاعفو وصفہو، کہ تم یہودیوں کی ان شرارتوں، فتنہ انگیزیوں کو درگزر کرتے رہو، بات بات پر الجھنے کی تمہیں ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے، جب مناسب ہوگا ان کا قلع کما کرنے کا تمہیں حکم دے دیا جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وما، اور جو، تقدموا، تم آگے بھیجو گے، لأنفسکم، اپنے لیے، من خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، تجدوہ، تم اسے پالو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر، نیکیوں میں سے، کوئی اچھائی، کوئی بلائی، کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، ضرور تم پالو گے اس کا پھل اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو کچھ اپنے لیے آگے بیچو گے نیکیوں میں سے، اچھائیوں میں سے، بلائیوں میں سے، اس کا پھل تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ تمہاری چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، جو بھی تم کرو گے وہ بھلائی نہیں جائے گی، بلکہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل، ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت، جنت، الا، سوائے، من کانا، جو ہو، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تل کا، یہ، امانیہم، ان کی امیدیں، قل، آپ فرما دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ وقالوا لن يدخل الجنت، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں کوئی بھی، الا من کان ہودن او نصارا، سوائے اس کے جو یہودی یا عیسائی ہو، تلک امانیہم، یہ محض ان کی امیدیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں، وہ جھوٹی امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو اپنے اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من جس اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکوکار مخلص، فلہ اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند رب اپنے پروردگار کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین۔ بلا کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ محسن بھی ہو اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ اس کے لیے اس کا اجر، عند ربہ اپنے رب کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سب دعویٰ باطل ہیں، نجات کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ جس نے اپنی ذات اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، وہی بارگاہ ایزدی میں، وہی بارگاہ الہی میں سرخ رو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ رومی و زنگی، عربی عجمی کی کوئی قید نہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا رب اغفر وارحم خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا نور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔